پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان میلبرن میں پہلا ون ڈے. آسٹریلیا کا پاکستان کے خلاف ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ. قومی ٹیم نے فائنل 11 کا اعلان کر دیا. عبداللہ شفیق، سائم ایوب، بابر اعظم، محمد رضوان، کامران غلام ٹیم میں شامل. سلمان علی آقا، محمد عرفان خان، شاہین آفریدی، نسیم شاہ، حارث رؤوف اور محمد حسنین بھی ٹیم کا حصہ. قومی کھلاڑیوں کی میلبرن کرکٹ گراؤنڈ میں پریکٹس. کپتان محمد رضوان کہتے ہیں نوجوانوں کو موقع دے کر بیک اپ بنا رہے ہیں. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس بل آج قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا. قومی اسمبلی کا اجلاس شام 4 بجے ہوگا. 7 نکاتی ایجنڈا جاری. حکومتی اراکین کو ایوان میں حاضری یقینی بنانے کی ہدایت. وفاقی کابینہ کا اجلاس آج 2:30 بجے طلب. آئینی اور قانونی امور پر غور کیا جائے گا. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس کی تفصیلات سامنے آ گئی. مقدمات کو پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر نمٹایا جائے گا. ہر مقدمہ چیف جسٹس کی زیر نگرانی مخصوص بینچ کے سامنے پیش ہوگا. بینچ کو نوعیت واضح اور معقول بنیاد پر طے کرنا ہوگی. پہلی شق میں اضافہ بینچ کی تشکیل کو واضح کیا جا سکے گا. بل میں نئے سیکشن 7A اور 7B کا اضافہ کیا گیا ہے. سپریم کورٹ کارروائیوں کا ریکارڈ ٹرانسکرپٹ بنایا جائے گا. لاہور میں اسموگ کی صورتحال تشویشناک ہو گئی. سرسبز باغوں کے شہر لاہور کا دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرا نمبر. بھارتی زہریلی ہواؤں کے سبب فضا زہر آلود ہو گئی. تمام پرائمری اسکول ایک ہفتے کے لیے بند. مریم اورنگزیب نے کہا مسئلہ بھارت سے بات کے بغیر حل نہیں ہوگا. دفتروں میں 50% ورک فرام ہوم شروع کریں گے. موسم کی صورتحال دیکھ کر فوری مصنوعی بارش کا تجربہ کریں گے. اینٹی اسموگ آپریشن کے دوران پنڈی انتظامیہ نے 2 صنعتی یونٹ سیل کر دیے. 7 لاکھ جرمانہ. اینٹوں کے 19 بھٹے تباہ اور بند کر دیے. 4 کیمیکل فیکٹریاں گرا دی گئیں. لاہور میں 2 دن میں 100 سے زائد گاڑیاں بند. 9 لاکھ روپے جرمانہ. بھٹوں اور انڈسٹریل یونٹس کے خلاف بھی ایکشن جاری. معیشت میں بہتری کے ساتھ سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھا ہے. بیرونی سرمایہ کاری کا فروغ حکومت کی اولین ترجیح ہے. کاروباری اور تاجر برادری کو SIFC کے ذریعے بہترین سہولتیں دی جا رہی ہیں. وزیراعظم کی برطانیہ کی معروف کاروباری شخصیات سے گفتگو. ملاقات میں بزنس ٹو بزنس تعلقات مزید بہتر بنانے کے لیے نئی راہیں تلاش کرنے پر گفتگو. برطانوی کاروباری شخصیات نے وزیراعظم کی معاشی پالیسیوں کو سراہا. صدر مسلم لیگ نون میاں نواز شریف امریکہ سے لندن پہنچ گئے. میڈیا سے گفتگو میں کہا مہنگائی کم ہو رہی ہے. حکومت کی مثبت پالیسیوں کی بدولت پاکستان دوبارہ ٹریک پر آ رہا ہے. وزیراعظم شہباز شریف معاشی استحکام کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ مریم نواز پنجاب میں بہت اچھا کام کر رہی ہیں. پاکستان کے غریب عوام اور کاشتکاروں کی بہتری کے لیے بھرپور کام ہو رہا ہے. بانی PTI کی مشاورت کے بغیر پارٹی میں کوئی اختیارات استعمال نہیں کر سکتا. جلسہ منسوخ نہیں کیا. 9 نومبر کو صوابی میں بڑا جلسہ کریں گے. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کا اعلان. بولے جلسے کا مقصد حکومت سے نجات اور بانی کی رہائی کا لاہ عمل طے کرنا ہے. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اچھا تعلق ہے جو جاری رہے گا. JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر سے ملاقات. سینیٹر کامران مرتضیٰ بھی ساتھ تھے. ذرائع کا کہنا ہے ملاقات میں سیاسی صورتحال اور قانون سازی پر تبادلہ خیال کیا گیا. کون سی ایسی پارٹی ہے جو اس حکومت میں شامل نہیں رہی جس نے PIA کو ڈبویا ہو؟ میں یہ بات سارے دوستوں کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں. میرے ذمہ PIA کو ٹھیک کرنا نہیں ہے. میرے ذمہ جو PIA جس طریقے کی ہے، جس حالت میں ہے، صرف بیچنے کی ذمہ داری ہے. کوئی ایک پارٹی بتا دیں جس کا PIA کو ڈبونے میں کردار نہ ہو. PIA ٹھیک کرنا نہیں، بیچنا میری ذمہ داری ہے. PIA قوم کا اثاثہ ہے. اونے پونے دام نہیں بیچ سکتے. وفاقی وزیر نجکاری علیم خان کہتے ہیں PIA کی نجکاری کے لیے نیا پروسیس اور سٹرکچر بنایا جائے گا. ہو سکتا ہے آئندہ جو پروسیس بنائیں اس میں 1 روپے خسارہ نہ رہنے دیں. خریداروں کی کچھ ایسی بھی شرائط ہیں جس کے لیے IMF کی اجازت کی ضرورت ہوگی. PIA سے متعلق باتیں کرنے والے پہلے اپنے گریبانوں میں جھانکیں. وزیر نجکاری رہنے والوں نے پہلے خود عمل کیوں نہیں کیا؟
جنہوں نے PIA کے ساتھ یہ سب کچھ کیا وہ باتیں کر رہے ہیں۔ پنجاب حکومت PIA کو خریدنے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کہتی ہیں PIA کو خریدنے کے لیے پنجاب حکومت میں کسی سطح پر بات نہیں ہوئی۔ اس حوالے سے جھوٹی اور من گھڑت خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، اس پر عوام توجہ نہ دیں۔ JUI رہنما حافظ حمداللہ کہتے ہیں حکمرانوں نے اپنے مفادات کے لیے PIA کا بیڑا غرق کیا، اب اونے پونے داموں خریدنے پر ٹوٹ پڑے ہیں۔ PIA پر سب سے خطرناک حملہ PTI دور کے وزیر برائے ہوابازی نے کیا، جس کے بعد PIA پر یورپ میں داخلے پر پابندی لگی۔ آج PIA بستر مرگ پر اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے۔ کراچی کے تاجر چاہتے ہیں 1 سال کے لیے PIA انہیں دی جائے۔ کراچی کے تاجر مسلسل مجھ سے رابطہ کر کے ایئر لائن پر بات کر رہے ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کی AIY نیوز سے گفتگو، کہا کراچی کے تاجر نئی ایئر لائن شروع کرنے میں بھی سنجیدہ ہیں۔ تاجروں سے کہا ہے نئی ایئر لائن کا نام PK رکھیں۔ PK کا مطلب پاکستان اور K سے مراد کراچی ہوں گے۔ گورنر کا کہنا تھا پنجاب ایئر قائم ہوتی ہے تو بھی اچھا قدم ہے، روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ کراچی ایئر شروع کی گئی تو ملازمتوں کے مزید مواقع پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ تاجروں کی آواز بن کر ملک کو روزگار، لوگوں کو خوشحالی دینا چاہتا ہوں۔ پاکستان، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت خزانے ہمیں دیے ہیں، لیکن بدقسمتی سے خزانوں کے اوپر کچھ لوگ ناک بن کر بیٹھ گئے۔ ایک IPPs کا سیکٹر ایسا ہے جس کو 2000 ارب روپے سے زیادہ سال میں ادا کیے جاتے ہیں، اس بجلی کے جو بنتی نہیں ہے۔ کچھ خاندان 25 کروڑ عوام کے اثاثوں پر قابض ہیں، ناک بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ IPPs کے ساتھ ظالمانہ معاہدہ کرنے والوں نے ہمارے پیسوں پر ڈاکہ ڈالا۔ نوجوان ملک پر قبضہ مافیا سے جان چھڑانے کے لیے ہمارا ساتھ دیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کراچی میں بنو قابل کے طلباء سے خطاب، کہا نوجوان پروپیگنڈے سے مایوس نہ ہوں، اس ملک میں محنت کریں، یہ ملک آگے جائے گا۔ نوجوان IT کورسز کرنے کے بعد دوسروں کو بھی سکھائیں۔ کورس مکمل کرنے کے بعد ہم آپ کے روزگار کے لیے بھی انتظامات کریں گے۔ کراچی کے ضلع وسطی میں سنگم گراؤنڈ میں ہزاروں طلباء نے الخدمت کے تحت IT کورسز کے لیے ٹیسٹ دیا۔ بشرا بی بی کا پشاور آنا شکوک و شبہات پیدا کر رہا ہے۔ انہوں نے پہلے 4 سال تک پنجاب پر حکومت کی، اب خیبر پختونخوا پر کرنا چاہتی ہیں۔ ماضی میں فرا گوگی نے ٹرانسفر پوسٹنگز کی، انہیں ریکوری کی مشین بنایا ہوا تھا۔ فرا گوگی کو پاکستان بلائیں تاکہ ان کے کرتوت پتہ چلیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی AIY نیوز سے گفتگو، کہا ترمیم کے بعد بشرا بی بی اور بانی کی بہنوں کی رہائی سوالیہ نشان ہے۔ خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد میں توڑ پھوڑ سے نقصانات کی رپورٹ تیار کر لی گئی۔ محکمہ مواصلات اور تعمیرات کی رپورٹ کے مطابق 64 لاکھ روپے مالیت کا لائسنس یافتہ اسلحہ، موبائل فون، MPAs اور پولیس کی 16 لاکھ روپے کی نقدی غائب ہے۔ KP ہاؤس کے ڈیجیٹل ویڈیو ریکارڈر، کیمرون، لیپ ٹاپ، فرنیچر کو نقصان ہوا جن کی مالیت 25 لاکھ روپے ہے۔ KP ہاؤس اسلام آباد کی دوبارہ مرمت پر 96,93,000 روپے خرچ آئے گا۔ لطیف کھوسا جو بات کر رہے ہیں کہ امریکہ میں جو صدر نیا آنے والا ہوگا جیت کے اگلے دن عمران خان کی رہائی کی بات کرے گا، تو کیا پاکستان کے اداروں کو بائی پاس کر کے، آئین قانون کو بائی پاس کر کے کوئی سپر پاور ہمارے اندر یہ مداخلت کرے گی تو اس کو آزادی کہیں گے یا غلامی کہیں گے؟ PTI والے کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کا نیا صدر آئے گا تو آتے ہی بانی کی رہائی کی بات کرے گا۔ کوئی سپر پاور ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کرے تو اس کو آزادی کہیں گے یا غلامی؟ نواز شریف کو یہ حقائق قوم کو بتانا ہوں گے۔ رہنما نون لیگ جاوید لطیف کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو، کہا بانی نے 9-10 مئی کیا، 1.5 سال گزر گیا، پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجانے والوں کو سزا کیوں نہیں دی جا سکی؟ نواز شریف اگلے چند ہفتوں میں پاکستان آئیں گے۔
قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف لندن میں احتجاج، وزارت خارجہ کی پاکستان ہائی کمیشن کو برطانیہ میں قانونی کارروائی کی ہدایت۔ وزارت خارجہ کا کہنا ہے سابق چیف جسٹس کے خلاف احتجاج اور پاکستانی ہائی کمیشن کی گاڑی کو نقصان پہنچانا گھناؤنا فعل ہے۔ ملزمان کو سزا دلانے کے لیے قانونی راستہ اختیار کیا جائے۔ قاضی فائز عیسیٰ مڈل ٹیمپل سے نکلتے ہوئے پاکستانی ہائی کمیشن کی گاڑی میں موجود تھے۔